کیا منہ میں موجود تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت بار بار تھوک آتا ہے تو ہم لوگ جو اس کو نکل جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ تھوک ہی تھوک ہو، مطلب اس کے ساتھ کسی چیز کا، کسی اور چیز کا ذائقہ شامل نہ ہو، کوئی اور مزہ شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وضو کے دوران غلطی سے پانی حلق سے نیچے چلا جائے، وضو کرتے کرتے کلی کر رہے تھے، کلی کرتے کرتے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب جی ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وضو میں کلی کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے نا؟ کیا ہے؟ اب سنت پہ آپ اتنا زور دیں گے کہ حلق کے اندر پانی چلا جائے تو فرض تو جائے گا نا۔ کلی کرنا غسل میں فرض ہے، کس میں فرض ہے؟ وضو میں فرض نہیں ہے نا؟ تو وضو میں آپ بلا مبالغہ کلی کیجیے، مبالغہ کے ساتھ نہیں، زبر دے کا اندر ڈال کے کر رہے آدمی وضو میں، ہے نا؟ ابھی رمضان میں بھی جو کہ فرض ہے غسل میں کلی کرنا، تو اس رمضان میں بھی غرارہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے نا؟ تو جب جو چیز فرض ہے اس میں مبالغہ ایسے کام میں منع کیا گیا ہے، یہ تو سنت ہے وضو میں، تو اس لیے کیا کریں گے آپ؟ کلی میں احتیاط کریں گے وضو کرنے میں تاکہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے، اگر اترے گا تو اگر حلق سے نیچے اترے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال یہ کہ کیا روزے کی حالت میں جسم پر چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں جسم میں چوٹ لگ جائے جسم پر اور خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اگر رمضان میں دن بہت لمبے ہو، لمبے دن ہو تو کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے نہیں؟ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کتنے گھنٹے کا؟ یورپ میں 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے نکال دو کتنا بچے گا؟ 6 گھنٹے، مطلب سے 6 گھنٹے آدمی کھا رہا، اسی 6 گھنٹے میں افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، تراویح بھی ہے، عشاء بھی ہے، اسی 6 گھنٹے میں تراویح بھی ہے، افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، ہاں کھانا بھی آپ کا کھانا بھی، ہاں وجہ دن بڑا ہوتا ہے وہاں پہ، ہاں 24 کا ہوتا ہے لیکن 12 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا، 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی 14 گھنٹے کا ہے کہ نہیں ہے؟ 13-14 گھنٹے کا ہے نا ہمارے یہاں، تو وہاں 18 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہاں رات چھوٹی ہے نا۔ بعض وقت ایسا بھی آتا ہے وہاں پہ کہ تراویح کی نماز بھی نہیں ہو پاتی، عشاء بھی نہیں ہو پاتی، دن ڈائریکٹ جو ہے وہاں پہ 22 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے۔ ہاں ہمارے رہتے ہیں وہاں پہ رشتہ دار دوست لوگ رہتے ہیں تو بتاتے ہیں کبھی کبھار 5 سال تک عشاء کی نماز تراویح کی نماز نہیں ہوتی، 22 گھنٹے رہتے دن کے، تو اس کے بعد جیسے افطاری کرتے تو فوراً لگٹ سحری کا وقت ہو جاتا ہے، لگٹ کچھ کھا لو سحری کر لو، ہو گیا پھر روزہ 22 گھنٹے۔
وہ معذور ہے نا، وہ معذور ہے نا، وہ تو اللہ کی مرضی مصلحت ہے۔ ٹائم قرآن نے کہا کہ نماز کو ان کے وقتوں پر پڑھو، جب وقت ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ عشاء کا وقت ہی نہیں بچتا، مغرب ہوتے ہی اس کے لگٹ فوراً جو ہے سحری کا وقت ہو جاتا ہے، تو آدمی کرے تو عشاء کیا کرے گا؟ ہاں خیر، تو کہہ رہے تھے کہ اگر رمضان میں دن بہت لمبے ہوں تو کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، اس سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی وجہ سے رات کو تراویح نہ پڑھ سکیں تو کیا اگلے دن کا روزہ رکھا جائے گا یا روزہ ہو جائے گا؟ تراویح اگر ہم نہیں پڑھ پائے تو کیا اگلے دن کا ہم روزہ رکھیں گے؟ روزہ رکھا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو جواب جی ہاں، بلکہ روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جیسے پہلے فرض تھا، ہے نا۔ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے نا۔ ایک مسئلہ یہ کہ استنجا کرتے ہوئے اگر پانی مقعد کے سوراخ میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ استنجا کرتے ہوئے پانی جو ہے سوراخ سے مقعد کے اندر چلا گیا، مرد جو ہے پیشاب والے استنجا سے استثناء ہے، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے حکم ہے، اور مرد کو پاخانہ کے حوالے سے ہے کہ جب پاخانہ کرنے جائے تو اگر پانی اندر تری چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اس لیے رمضان میں پاخانہ کرنے جب جائیں تو علماء فرماتے ہیں کہ سانس کو روک لیا جائے، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کسی کپڑے سے پوچھ کر کے تب اٹھے ہوئے۔ ہاں، اگر دھونے کے ایک قطرہ پانی بھی اندر چلا گیا وہ رہے گا، اور آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اندر چلا جائے گا، ایک قطرہ پانی بھی اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اور عورتوں کے تعلق سے بھی ہے یہ، مگر پیشاب والے معاملے میں مرد اس سے جو ہے استثناء ہے، کیونکہ مرد کے پیشاب کے سوراخ میں پانی جا نہیں سکتا، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن عورتوں کے حوالے سے ہے یہ، اور جو ہے پاخانہ کے معاملے میں مرد اور دونوں کے حوالے سے ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو تھوڑا بتانے میں لوگ پوچھنے میں لوگ ہدایت شرماتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چل پاتا ہے نا۔ بہت سے لوگ اور روزہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ادھر جا کے بیٹھے ہمارے قاسم بھائی بھی آئے تو بات ہو ہاں، تو خیر ان چیزوں میں ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے، احتیاط لازمی ہے نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ 5 سوراخ گلے کا یعنی حلق، کان، ناک، پیشاب کی جگہ اور پاخانہ، ان 5 چیزوں سے کوئی بھی چیز اندر داخل ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے پاخانہ کرنے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھ کے پانی اندر نہ جائے گا، اور ایسے بھی پانی کے اندر جائے تو اس سے بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا، حکماء نے فرمایا ہے کہ جو آدمی پاخانہ کرے تو زیادہ زور دے کر کے اس کے اندر کے جو کلّا ہے اس کو باہر نہ کرے کہ اس کو دھوئے، اتنا پریشر نہ دے، اس کے ساتھ پانی خطرے اندر اگر جاتے تو اس سے بیماری بھی بدن میں پھیلتی ہے نا۔ تو اپنے کو فتویٰ کس پر ہے، ظاہر پر ہے، اوپری حصہ ہم دھو لیے، صاف کر لیے، ہو گیا۔ زبردستی کا پوری طاقت لگا کر کے جو ہے نا باہر کے کلکلے کو جو ہے نرم چیز کو باہر لانا اندر کے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بچا جائے۔ تو اگر استنجا کرتے پانی مقعد کے اندر چلا گیا، سوراخ میں چلا گیا تو اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال یہ کہ کیا مسجد میں افطاری یا سحری کھا سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، جبکہ اعتکاف کی نیت ہو۔ کیا ہو؟ اعتکاف کی، نفلی اعتکاف کی، مسجد میں بیٹھے نہ بیٹھے تو سنت اعتکاف پڑھ لیے، نفل اعتکاف کی نیت کر لیے، جب تک آپ رہیں گے کھا بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا۔
تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مسجد کی پاکی کا، صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ مسجد میں سحری افطاری کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ کیا روزے کے حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کے حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک سوال یہ کہ اگر کسی کو انگوٹھا چوسنے کی عادت ہو، انگوٹھا چوسنے کی عادت ہو تو روزے کی حالت میں انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو جواب، روزے کے حالت میں انگوٹھا چوسنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ انگوٹھے پر کوئی چیز نہ لگی ہو۔ اب کوئی چیز لگا کے چوسیں گے تو اندر جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ شہد میں ڈباؤ چاہے کسی چیز میں ڈباؤ، ٹھیک ہے نا۔ ایک سوال یہ، جس مزدور کا کام سخت محنت والا ہو، کیا وہ اپنی حلال کمائی کی خاطر روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور اس بار بھی ایک دو آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ہمارا کام بڑا ہارڈ رہتا ہے، بہت سخت رہتا ہے، تو کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، آپ روزہ، صحابہ اکرام روزہ رہ کر کے خندق کھودے، ہے نہیں، ایک کھجور سے افطاری اور اسی سے پھر سحری، اور دن بھر گرمی کا موسم، آپ کے ہمارے یہاں کی گرمی نہیں، عرب کی گرمی، جو گیا ہے حج عمرہ کو اس کو پتہ ہے کہ کیسی گرمی ہوتی وہاں۔ ٹھنڈ کے موسم میں بھی ایسا لگتا ہے کہ پیٹ جل جاتی ہے، ہاں، اتنی سخت گرمی، اور اس گرمی میں خندق کھودے جنگ کے لیے۔ خندق کتنا بڑا، یہ ہمارے آپ کے یہاں کا نالا ہے نا، یہ نالا نہیں، یہ آپ کے ہمارے ہڑکے کی ندی ہے نا، اتنی بڑی، ایسی خندق ہوتی تھی، چاروں طرف سے کھودتے تھے تاکہ کوئی دشمن گھوڑا دوڑا کر کے شہر کے اندر داخل نہ ہو، ہاں، ایسی بڑی بڑی خندق چاروں طرف کھود جاتی تھی، اور وہ خندق کھودتے تھے روزہ رکھ کر کے۔ جنگ بدر جو کل 17 رمضان کو ہوئی، ہاں، 17 رمضان کو جنگ لڑی گئی، گرمی کا موسم، تپتا صحرا، اللہ اکبر، روزہ رکھ کر کے، کھانے کو کھانا نہیں، ایک ایک کھجور کھا کر کے روزہ رکھ کر کے جنگ کیے، مگر روزہ معاف نہیں ہوا، روزہ نہیں چھوڑے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ہم سخت جو ہے کام کرتے ہیں، بڑا کٹھن کام رہتا ہے ہمارا، تو ہمارے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، ایسا نہیں، روزہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاں، آپ روزہ رکھ کر کے رزق حلال کی تلاش میں نکلیں گے، کام کریں گے، آپ کو ڈبل ثواب، ایک تو روزہ رکھنے کا، ایک رزق حلال تلاش کرنے کا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کے پسینے، جسم سے پسینہ جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بڑا محبوب ہے۔ رزق حلال کمانا فرض ہے تو روزہ بھی تو فرض ہے، روزہ کوئی سنت تو ہے نہیں۔ رزق حلال فرض عین ہے، لیکن عبادتوں کے بعد ہے نا۔ اگر رزق حلال فرض ہے تو کس کے بعد ہے؟ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادتوں کے بعد۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ رزق حلال سے عبادتوں میں لذتیں آتی ہیں، ہے نا۔ کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں دن بھر کام کروں، رزق حلال تلاش کروں اور نمازوں کو چھوڑ دوں، روزہ کو چھوڑ دوں، حج کو چھوڑ دوں، زکوٰۃ کو چھوڑ دوں، تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ ہم تو پھر یہ کہیں وہ کھانے کے لیے پیدا ہوا، دنیا میں آیا کھانے کے لیے، ہے نہیں۔ رزق حلال تلاش کرنی ہے، لیکن جو عبادتیں ہیں ان کو بھی ان کے وقتوں پر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات مگر اس میں یہ بھی کہ جو کام بہت زیادہ سخت ہے تو روزے کے ہاتھ میں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟
ہاں ایسے کاموں سے بچیں آپ. اس کے لیے آپ روزہ کو مت چھوڑیں. ایسے کام 1 مہینہ اگر آپ جو ہے سختی والا کام نہیں کر کے نرمی والا کر لیں گے تو کیا اللہ نہیں کھلائے گا آپ کو؟ وہ رزق نہیں دے گا آپ کو؟ دے گا، ہے نا. تو ایسے کام سے بچیں، ٹھیک ہے نا. ایک سوال یہ کہ کیا بیمار شخص کو روزہ معاف ہوتا ہے؟ تو جواب جی ہاں، بشرط کہ اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی ہلاکت یعنی مرنے کا، ہاں اپنی ہلاکت کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا ظن غالب ہو. کیا ہو؟ ہاں ظن کہتے ہیں گمان کو، جو کہتے ہیں گمان، اور غالب کے مطلب یقین طور پر، ہاں کہ نہیں بھئی ہوگا ہی، یقین غالب ہو. ہاں اگر میں روزہ رکھا تو میں مر جاؤں گا، یا بیماری میری ایسی بڑھ جائیں گی کہ پھر مشکل ہو جائے گا. تو ایسے آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر اچھا ہونے کے بعد اس کو ان روزوں کی قضا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ایک سوال یہ کہ کیا مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ تو جی ہاں، جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بشرط کہ شرعی سفر ہو، یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو. لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر شروع کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں شدید بیمار ہو جائے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ روزہ چھوڑنا الگ ہے اور روزہ توڑنا، ہاں کہتے روزہ میں نے چھوڑ دیا، کہتے روزہ میں نے توڑ دیا. تو روزہ چھوڑنا الگ ہے، روزہ سر کو نہیں داری کا اللہ. تو روزہ چھوڑنا الگ ہے اور روزہ توڑنا الگ ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے روزے کے حالت میں بہت بیمار پڑ گیا، بہت زیادہ بیمار پڑ گیا، تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ تو جواب، اگر یہ روزہ نہیں توڑے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، مگر بعد میں قضا کرنا ہوگی. اگر ایسی بیماری کو جان کو جانے کا خطرہ ہے، ایسے چپ چپ خالی چھوڑ دیا، روزہ توڑ دیا تو کفارہ لگے گا. ہاں چھوڑنے پر کفارہ نہیں، توڑنے پر کفارہ ہے. کیونکہ چھوڑ رہا ہے تو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کر چھوڑے گا تو وہ بھی کفارہ لگے گا، ہے نا. ٹھیک ہے نا. ایک سوال یہ کہ روزہ کا فدیہ کون شخص دے سکتا ہے؟ جواب، شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا جو روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے، روز بروز جو ہے وہ کمزور ہی ہوتا جائے اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور امید بھی نہیں کہ آئندہ وہ روزہ رکھ سکے گا، ہے نا. ایسا بوڑھا، اب اس کی عمر ہو گئی 70-80 سال، اب وہ کیا دوبارہ پھر سے جوان بنے گا؟ نہیں نا. اب دن بدن طبیعت بگڑتی جا رہی ہے تو اب وہ اس کو روزہ رکھنے بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے روزہ کے بدلے فدیہ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے، روزہ کے بدلے فدیہ دینا، یا کسی کو ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری اب اس کو کبھی جائے گی نہیں، لا علاج بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے. کیا ہے؟ لا علاج بیماری ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. جیسے ہمارے آج کل کینسر کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی کو لگ جائے تو آدمی سدھرتا نہیں، دن بدن جو ہے. کیا کروں کیا کروں تو مسئلہ بتا دوں. تو
ایسی بیماری کے اب صحیح ہونے کے چانس نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے روزے کا فدیہ ہے۔ اب روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ سوال یہ کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ تو جواب 4 پاؤنڈ فی کس روزہ۔ یہ برطانیہ